मौला के चाहने वाले का एक पैगाम जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, वाज़ेह तौर पे दिखाने चाह रहा हूँ कि सारे लोग जो है वो इस सवाल करते हैं कि अगर से मौला का जो ज़हूर है वो 2023 में नहीं हुआ, जो कि मैं तवक्को करता हूँ, तमन्ना करता हूँ, दुआ करता हूँ, इंतजार करता हूँ, आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि ये दुआ करें कि मौला का ज़हूर जो है वो 2023 में हो जाए। लेकिन कुछ लोग जो है वो एक क्वेश्चन मार्क लाते हैं कि अगर से नहीं हुआ, क्योंकि मैं वक्त का तयन कर रहा हूँ, मैं कहीं पर भी बताता हूँ कि वक्त का तयन नहीं कर रहा हूँ, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आखिर वो कौन सी बातें, कौन सी चीज़ें, कौन से रिलेशन है जो आपके साथ बताने जा रहा हूँ, आप भी देखते रहिए, हम इस सब पे बात करेंगे। देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है जहरा का दिलबर। बात का आगाज करते हैं तो आप देख सकते हैं एक लोकेशन जो है वो नई लोकेशन है, अलग जगह है। तो अभी मैं छोटे इमामबाड़े में लखनऊ में मौजूद हूँ और हमारे जो अजीज़ वली भाई हैं वो ये वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए जो मौजू है, जो बात का टॉपिक है वो ये है कि अगरचे मौला को जो ज़हूर है वो 2023 में नहीं हुआ, जो कि मैं बहुत वक्त से एक टाइमलाइन फॉलो कर रहा हूँ। और सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं, समझते हैं कि जो तुम्हारे इल्म जफ़र है, ये कैलकुलेशन है, ये जो इल्मुल आदाद है, ये इल्म अबजद है, ये सारी चीज़ें जो भी तुम लगा रहे हो ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर फिर भी मौला का ज़हूर जो है वो खुदा खास्ता नहीं हुआ तो फिर तुम क्या करोगे, क्या कैसे चीज़ों को संभालोगे, क्या तुम्हारा माइंडसेट होगा, किस तरीके से तुम चीज़ों को देखोगे अगर ये नहीं हुआ तो इसमें ये डिस्कशन में मैं सफदर सर के साथ डिस्कशन कर रहा था एक दिन। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने मुझे बताई और उन्होंने कहा कि ये अवामी तौर पे आनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो चीज़ उन्होंने मुझे समझाई मैं आप सबको समझाऊं, आप सबके सामने देखूं, पहचानूं, दिखाऊं कि ऐसा भी होता है। और जो माइंडसेट है, जो आप कह सकते हैं नज़रिया है, वो आपको इस तरीके से देखना चाहिए। तो अब हम लोग मिल के सुनेंगे ये ऑडियो जो कि सफदर सर ने बताई है। और सफदर सर की जो एक मौला से मोहब्बत है, उनसे निस्बत है, उनसे उनकी जो एक उन पे इनायत है, वो जो पूरी फॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर पे इस ऑडियो में नज़र आएगी। तो चले मिल के ये ऑडियो सुनते हैं और फिर समझते हैं इस बात पे किस तरीके से क्या होना है। जी बिस्मिल्लाह सलाम अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम। देखिए भाई, बात दरअसल ये है कि ये जितने भी सिलसिले हैं ना, जो इंसान हिसाब किताब लगाता है, ख्वाब देखता है, कैलकुलेशंस करता है किसी भी इल्म के तहत, चाहे वो इल्म आदाद हो, चाहे इल्म जफर हो, चाहे सितारों का इल्म हो, चाहे कोई भी इल्म हो, ये सब हीले बहाने इंसान कोशिश करता है। ओब्वियसली जो इंसान मोहब्बत करता है किसी से और उसका इंतजार कर रहा हो तो वो उसको जानने की कोशिश करता है कि भाई वो कब आएगा। लेकिन क्योंकि ये इख्तियार इमाम है, इख्तियार खुदाबंदी है कि ये काम कब होना है, ये मशीयत खुदाबंदी के तहत ताबे है सारी चीज़ें। तो इंसान जो मोहब्बत करता है वो उसको चाहता है कि कल का आता आज आ जाए और आज का आता भी आ जाए। तो इसीलिए इंसान सिर्फ कोशिश करता है अपने तौर पे अपने आप को जो है ना मोटिवेट करने के लिए। तो ये हकीकत ये है कि ये इंसानों के बस से बाहर है ये चीज़। सिवाय तैयारी के और खुलूस के आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आप खुलूस के साथ तैयार रहें कि जब भी इमाम आएंगे तो आप उनकी सदा पे लब्बैक कहेंगे। क्योंकि अगर आप आज तैयारी नहीं करेंगे तो कल ज़हूर के वक्त आप तैयार नहीं होंगे। कि आज जिस वक्त जिस कंडीशन में आप हैं ज़हूर के वक्त वही कंडीशन होगी। आप आज गाफिल हैं, ज़हूर के वक्त आप गाफिल होंगे। आप आज बेदार हैं, ज़हूर इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं, तो जब मौला का ज़हूर होगा इंशाअल्लाह तो आप अपने आप को आमादा तैयार पाएंगे। जैसे ही मौला का ज़हूर होगा आप फ़ौरन लब्बैक कहेंगे। वरना जिस तरह आज दुनिया में लोग फंसे हुए मामलात में, कल जब मौला का ज़हूर होगा सभी मामलात में फंसे होंगे और ये रियलिटी है। अच्छा, ये जो बार बार निशानियां बताई जाती हैं कि ये शायद अब ये होगा तो ये हो जाएगा, तो लोग जो है ये तमाम उस हदीस किताबें है, उस निशानी किताबें जिसमें ये कहा गया कि बार बार आजमाया जाएगा, बार बार आजमाया जाएगा, यानी छन्ना होगा, जिस तरह छन्ने से छानते हैं ना, बार बार छाना जाएगा। जो उसमें जो नाम निहार या ड्रामेबाज या एक्टर्स होंगे वो सब निकलते चले जाएंगे, तो आखिर में खुलूस वाले चंद एक ही रह जाएंगे। तो भाई इस चीज को लेके इंसान को अपने अंदर खुलूस को बढ़ाने की जरूरत है। ना कि इंसान अपने अंदर जो है ना अपनी मोटिवेशन को कम कर दे या अपने इश्क को, अपनी मोहब्बत को कम कर दे या मायूस हो जाए, क्योंकि मायूसी वैसे ही कुफ्र है। तो ये इसीलिए है कि अगर आज आपको बताई जाती है कि भाई 2 दिन बाद मौला का शायद जहूर हो जाए और 2 दिन बाद नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस आदमी को अक्ल कुल मान लें जो ये बता रहा था। आप इस चीज पे परेशान हो या फिक्रमंद हो कि यार ये क्यों नहीं हुआ, क्या हमसे कोई कोताही हुई है, हम अपने अंदर और अपने अंदर बेहतरी लाएं। क्योंकि इंसान का मसला ये है कि वो 2 दिन
اپنے آپ کو راہ راست پہ لا کے سمجھنے لگتا ہے کہ بس اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اب یہ کام ہو جانا چاہیے. تو یہ ضرور ایک انسان کے لیے نہیں ہونا، یہ پوری پوری کائنات کے لیے ہونا ہے. تو اس لیے پوری کائنات کا سسٹم جو ہے، جو چلنا ہے، وہ وہ یہ لوگوں کے ان جو ہے نیتوں پر اور اعمال پہ منحصر ہے کہ وہ کتنی جلدی اپنے مولا کا ظہور چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے مولا، دیکھو مولا تعداد کے یا لوگوں کے محتاج نہیں ہے. یہ مشیت خدا بندی ہے جس کی وجہ سے مولا جو ہے اس وقت ظاہراً موجود نہیں ہے، ورنہ وہ حاضر تو ہیں، ظاہر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہم ظاہر ہیں، حاضر نہیں والی بات ہے. تو یہ پرابلم ہے اصل میں. تو مولا کا ظہور ہونا نہ ہونا مشیت خدا بندی، یہ مولا کی مشیت کے تابع ہے. ہمارا کام صرف یہ ہے، جو ہماری ڈیوٹی ہے، کہ ہم تیاری رکھیں بس ہر حال میں. اور جو بھی نشانی سننے کو ملتی ہے، چاہے جھوٹی صحیح یار، ایک خبر ہوتی ہے نا کہ یار آ رہا ہے، ایک جھوٹی خبر پہ انسان خوش ہو جاتا ہے کہ یار فلاں آ رہا ہے جس سے محبت آپ کرتے ہیں، اب تیار رہیں. اگر نہیں آتا تو آپ اس پہ آپ کا اداس ہونا بنتا ہے کہ یار بولا آج بھی نہیں آیا، لیکن میں پھر تیاری کرتا ہوں، شاید کچھ مجھ سے کمی رہ گئی ہو. آپ جتنا کر سکتے کریں یار، نہیں پتہ مولا کا ظہور کب ہوگا. لیکن اگر آپ اس حالت میں مر گئے تو کل کو آپ جب مولا کا ظہور ہوگا آپ کو اٹھا لیا جائے گا قبر سے. اگر آپ کی زندگی میں یہ حالات ہیں تو مرنے کے بعد تو پھر کام نہیں ہوتا نا، پھر تو سارے سلسلے رک جاتے ہیں. تو زندگی کے اعمال ہی، زندگی میں کیے ہوئے اعمال ہی کام آنے ہیں، زندگی میں کی ہوئی چیزیں ہی پوری ہونی ہیں. باقی مرنے کے بعد تو حساب کتاب کلوز ہے. من قبر میں آپ پھر کچھ بھی کرتے رہو، کیا فرق پڑتا ہے. معاملہ صرف یہ ہے کہ زندگی تک ہے، آپ اس شدت سے کرو یہ کام کہ اب کل کو اگر آپ کی زندگی ان کے ظہور سے پہلے ختم نہیں ہو جاتی، ظاہری ظہور سے پہلے، تو وہ قبر سے آپ کو اٹھا لیں گے. دعا عہد کا مقصد یہی ہے نا، جو دعا عہد آپ پڑھتے ہیں، فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی بجرا قناتی، وہ یہی ہے کہ مطلب اگر میں مر بھی جاؤں تو مجھے اس حالت میں اٹھانا کہ جب مولا کی آواز ہے، ظہور کی ندا ہے، تو میں اس پہ لبیک کہوں اور میرے ہاتھ کفن سے باہر ہو، میرے ایک ہاتھ میں تلوار ہو، ایک دائیں ہاتھ میں تلوار ہو، بائیں ہاتھ میں نیزہ ہو، اور مولا کی آواز پہ لبیک کہوں. تو یہ معاملہ ڈیموٹیویشن کا نہیں ہے، دوسروں پہ بلیم کرنے کا نہیں ہے کہ یار سن تو یہ کہا تھا. بھائی وہ عقل کل نہیں ہے، جو بندہ کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ عقل کل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور مشیت الہی کے تابع ہے مولا کا ظہور. تو پھر وہ جو کوئی بھی اگر کہہ رہا ہے تو آپ کو اس پہ خوش ہونے کی ضرورت ہے. آپ خوش ہو کہ میرے مولا آنے والے ہیں اور میں اور تیاری کروں. اور اگر وہ پورا نہیں ہوتا تو مجھے ضرورت ہے اس چیز کی کہ میں اپنے اندر اور اور بہتری پیدا کروں اپنے اعمال میں. اور اگر میں آلریڈی بہتر ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اول تو مطمئن ہونا، مولانا امیر المومنین فرماتے ہیں جو مطمئن ہو گیا وہ گمراہ ہو گیا. یعنی اگر آپ مطمئن ہیں اس بات سے کہ اگر آپ کا اعمال مکمل ہوگا یا آپ بالکل تیار ہے، ریڈی ہیں، تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے. کیونکہ انسانی عقول سے ماورا چیز ہے، یہ انسانی عقل سے ماورا چیز ہے. یہ جو امتحانات ہوتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے آپ کا امتحان لیا گیا. ایک سیکنڈ لگے گا آپ کو منہ کے بل نیچے آنے میں. لہٰذا مطمئن نہ ہو اپنے اعمال پہ، اپنے اندر بہتری پیدا کریں، اپنے اندر مزید اچھائی لے کے آئیں. اور اس چیز کے لیے آپ اپنے آپ کو آمادہ رکھیں کہ یار میرے مولا کا ضرور ہوگا، اور ضرور ہوگا انشاءاللہ. بس اپنے آپ کو تیار رکھیں، کسی چیز سے مایوس نہ ہو. کسی کی کبھی بھی بات اگر پوری نہیں ہو رہی تو بھائی اس نے بھی محبت میں کی ہے، کوشش کی. کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جھوٹ بول رہا تھا یا وہ گمراہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر نہیں ہوا مولا کا ضرور تو کسی انسان کے کہنے پہ نہیں ہونا وہی کام. اطمینان رکھیں، بس اپنے آپ کو آمادہ رکھیں کہ اگر آپ آج آمادہ ہیں تو کل جب مولا کے ظہور کی مدت آ جائے گی آپ تب بھی آمادہ ہوں گے انشاءاللہ. مولا آپ سب پہ رحم فرما دے. آمین یا رب العالمین. تو آپ لوگ نے صفدر سر کی آڈیو سنی اور ہم نے مل کے سنا کہ انہوں نے کیا کیا فرمایا. دیکھیں میں آپ کو پھر سمجھا دوں، پھر بتا دوں، واضح طور پہ جتا دوں اپنی جانب سے کہ میں کہیں پر بھی کوئی بھی جگہ پر پتھر کی لکیر کے طور پہ یہ نہیں فرماتا کہ مولا کا ظہور جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ 2023 میں ہو جائے گا. میں فقط یہ عقیدت مندی کے طور پہ ایک اظہار بیان کرتا ہوں کہ اے میرے آقا، اے میرے مولا کا ظہور جو ہے وہ ہو جائے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ مولا کا ظہور جلد سے جلد ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ مولا کا ظہور 2023 میں ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ یہ وہی سال ہو جس میں حجت خدا بقی اللہ جو ہے وہ سب کے سامنے ظاہر ہو جائے، حاضر تو ہے ہی، ظاہر ہو جائے؟ کیا آپ سب نہیں چاہتے؟ تو اگر میں تھوڑے بہت جو مجھ کو خوشی محسوس ہوتی ہے علم جفر، علم ابجد یا علم العادات کی روشنی میں اگر میں کچھ بیان کرتا ہوں، یا پھر میں آپ کہہ دیں کہ حدیث کی روشنی میں جو روایتوں میں جملے آئے ہیں اس کو اگر کہیں نہ کہیں کمپیئر کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں،
تو کیا اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ کیا آپ مجھ کو زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں مجھ کو غلط ثابت کرنے میں بنسبت اس کے کہ مولا آ جائے؟ آپ اس کو اس کانٹیکس میں نہیں دیکھتے، آپ اس طریقے سے نہیں دیکھتے. جان لے، اس بات کو مان لے، پہچان لے کہ چیزیں جو ہے نا وہ بہت تیزی سے تبدیل ہوں گی. ہمیں بالکل بھی وقت نہیں ملے گا، ہم بالکل بھی سمجھ نہیں پائیں گے کہ چیزیں جو ہے وہ کس طریقے سے اس جانب چلی گئی اور صاحب الزمان نرگس چشمہ یوسف زہرا کا جو ظہور ہے وہ ہو گیا. تو آپ لوگوں کو میں پھر سے یہ بات بتاتا ہوں، آپ لوگ مجھ کو 1000 بار غلط ثابت کر دے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے ہمارا جو مشن ہے، جو ہمارا مین ایجنڈا ہے، جو ہمارا مین گول ہے مولا کا ظہور، اس میں کوئی خلل اور داخلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہے یہ ہماری جو سوچ ہے، جو ہمارا فکر ہے، جو ہمارا یقین ہے، جو ہماری بنیاد ہے، وہ یہی ہے کہ حجت خدا جو ہے وہ موجود ہے، اور بنا حجت خدا کے یہ جو زمین ہے وہ ایگزسٹنس میں نہیں آ سکتی. یہ جو روایتوں میں بھی جملہ ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ بنا حجت یہ جو زمین ہے یہ حجت کے بنا کبھی بھی قائم و دائم نہیں رہ سکتی. یہ سب آپ جانتے ہیں، تو پھر آپ یہ کیوں اس طریقے سے برتاؤ کرتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے کچھ ایسا بیان کر دیا جو کہ آؤٹ آف دا کانٹیکس ہے، یا پھر کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو کہ بالکل ہی غلط ہے، اور پھر بھی میں آپ کو بار بار اس بات میں راغب کر رہا ہوں یا آپ پہ تھوپ رہا ہوں. تو بات جان جائے، پہچان جائے، مان جائے. بہت سارے لوگ جو ہے اس جرنی میں میرے ساتھ جو شروع ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ 2022 جو ہے وہ گزر گیا اور نیوکلیئر وار جو ہے وہ نہیں ہوا، تو وہ لوگ مجھے چھوڑ کے چلے گئے. یاد رکھیں، مجھے چھوڑ دیں، میرے مولا کو کبھی نہ چھوڑیے گا، کیونکہ میری بساط اور اوقات نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف میرے مولا کی ذات ہے جو یہ سارا نظام ہستی جو ہے وہ چلا رہی. تو آپ لوگ کو میں پھر ایک بار بتاؤں گا کتنے طریقے سے صفدر سر نے یہ ساری چیزوں کو سمرائز کیا، سمیٹ اپ کیا. اس میں بھی میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کرٹیسزم کریں گے، یا پھر اس میں بھی تنقید کریں گے، یا پھر کچھ ایسی بات کہیں گے نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں. یہ تو آپ کے جاننے والے جس بھی طریقے کی بات کرنی ہو کریں، لیکن جو میری طرف سے جو جتنی بھی انرجی ہے، جتنا بھی فلو ہے، جتنا بھی بہاؤ ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ صرف میرے مولا کی عنایت ہے، ورنہ مجھ میں کہاں صلاحیت ہے. ساری باتوں کے ساتھ میں جتنا بھی فرما لوں، جتنا بھی کہہ دوں، مولا کل کائنات امیر المومنین امام المتقین شاہ مردہ شیر ازدہ قوت پروردگار لا فتح علی لا سیف اللہ ذوالفقار فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو تمہاری بات پہ یقین کرنا ہو، اس کو اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پہ ماننا ہو کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے وہ حق ہے، تو اس کے لیے ایک دلیل کافی ہے، اور اگر نہیں ماننا تو 100 دلیل کم. حالانکہ میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، بار بار کہہ سکتا ہوں، لگاتار کہہ سکتا ہوں، 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں، لیکن جن لوگوں کو ماننا ہے وہ لوگ ابھی بھی مانیں گے کہ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ مولا کا ظہور جو ہے وہ جلد سے جلد ہو جائے. اور یہ فقط عقیدت مندی کے طور پہ میں کہتا ہوں، اور اس میں غلط صحیح ہونے کی بات نہیں ہے. بس میری بات یہ یاد رکھیے کہ آخری سانس تک میں اپنی یہ تمنا، توقع اور یہ یقین رکھوں گا کہ میرے مولا جو ہے وہ بہت جلد آنے والے ہیں. باقی آپ اپنا عقیدہ خود دیکھ لیں، ٹٹول لیں، جان لیں، پہچان لیں. ہمیشہ ایک ہی بات کہوں گا کہ تو نہیں ہے، بس وہی ہے. خدا کو یاد کرو یار، خدا کو یاد کرو. خدا حافظ.